بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں ہے حب و صورت و اخلاص یوجب دخول الجنہ، سورہ اخلاص سے محبت جنت کے واجب ہونے کا باعث ہے۔ محبت سے مراد ہے کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد بن معاذ۔ یہ بہت ہی تقرب الہی رکھنے والے انسان تھے۔ جب سعد ابن معاذ اس دنیا سے رخصت ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ جب رسول خدا جنازہ پڑھانے سے فارغ ہو گئے، نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، تو رسول خدا نے اصحاب کی طرف منہ کیا اور کہا، یا اصحابی وافا سعد صلت علی سعد ملائکہ، اے میرے اصحاب، سعد کے نماز جنازہ میں ملائکہ نے شرکت کی۔ صحابہ نے عرض کی، کم یا رسول اللہ، اے رسول خدا کتنے ملائکہ نے شرکت کی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 70,000 ملائکہ صلت علی سعد وفیہم جبرائیل۔ سعد کے نماز جنازہ میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی اور ان میں جبرائیل بھی تھے۔ صحابہ نے عرض کی، بما استحق ھذا المقام، اے رسول خدا آپ کے اور بھی بہت سارے اصحاب ہیں، سب ہی ماشاءاللہ مقرب الہی ہیں، سب ہی بہترین ہیں، سعد کو یہ مقام کیسے ملا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ سعد کو یہ مقام کیسے ملا، تو جبرائیل نے کہا، اعلموا استحق ھذا المقام لقراءۃ لسورۃ قل ھو اللہ احد قائما وراکبا وماشیا ونائما۔ اے رسول خدا، سعد کو جو یہ مقام ملا ہے کہ 70,000 ملائکہ نے اس کے جنازے میں شرکت کی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ جب وہ کھڑا ہوتا تھا تو سورہ اخلاص پڑھتا تھا، جب وہ سواری کرتا تھا تو سورہ اخلاص پڑھتا تھا، جب وہ چل رہا ہوتا تھا تو سورہ اخلاص پڑھتا تھا، جب وہ سونے کے لیے جاتا تھا تب بھی سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنا سعد کو اس فضیلت پر لے گیا۔ سورہ اخلاص کی بہت اہمیت ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سورہ اخلاص وہ واحد سورہ ہے جس میں خدا کی صفات بیان ہوئی ہیں، خدا کی ذات بیان نہیں ہوئی، یعنی خدا کے وجود کا ذکر نہیں ہے کہ خدا ہے، اس بارے میں بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ خدا کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو سورہ اس طرح سے ہے، قل ھو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ خدا احد ہے۔ یعنی کوئی سوال کر رہا تھا، خدا نے رسول خدا کو جواب کے طور پر کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ خدا حق ہے۔ اب سوال کرنے والے کیا سوال کر رہے تھے؟ مشرکین، یہودی، عیسائی، یہ رسول خدا سے پوچھتے تھے، صف لنا ربک، اے رسول ہمیں بتائیں کہ آپ کے رب کی صفات کیا ہیں۔ وہ خدا کو مانتے تھے، خدا پر یقین رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ خدا کو مانتے تھے۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 خداوند متعال فرماتا ہے، لَإِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کہ اس زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ حتماً کہیں گے کہ خدا نے خلق کیا ہے، اللہ نے خلق کیا ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خدا ہی مالک ہے، خدا ہی کائنات کا خالق ہے، لیکن وہ صفات سننا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کی صفات یہ تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے۔ حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، مشرکین اس بات کے قائل تھے کہ خدا کے بیٹے بھی ہیں، خدا کی بیویاں بھی ہیں، اور اس بات کے بھی قائل تھے کہ خدا ضرورت مند ہے، ضروریات ہیں خدا کی، اور ان ضروریات کو پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ یعنی وہ خدا کے نہ وحدہ لا شریک کے قائل تھے، نہ خدا کے بے نیاز ہونے کے قائل تھے۔ اس لیے انہوں نے رسول خدا سے پوچھا، اے رسول خدا آپ بتائیں کہ جس خدا کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس خدا کی صفات کیا ہے۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی کہ قل ھو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ احد اور واحد میں فرق ہوتا ہے۔ واحد ہوتا ہے کہ جب ایک ہو لیکن دوسرے کا چانس ہو، مثلا کوئی کہے کہ اس سکول کا ایک مدیر ہے لیکن دوسرا بھی ہو سکتا ہے، یعنی فعلاً ایک ہے۔ اور احد وہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہو دوسرے کا چانس ہی نہ ہو، جیسے خدا احد ہے، دوسرے خدا ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، دوسرا خدا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا واحد جس کا دوسرا ممکن ہی نہ ہو اس کو احد کہتے ہیں۔ پھر فرمایا خدا کی دوسری صفت ہے بے نیاز ہونا، اللہ الصمد۔ صمد عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جس میں خلا نہ ہو، جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے۔
یعنی کوئی صفت اس میں داخل نہ کی جا سکے، اس کو صمد کہتے ہیں۔ ایک زندیق نے، ایک ملحد نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا این ہوا و کیف ہوا، خدا کہاں ہے اور خدا کیسا ہے، خدا کی حالت کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا این العین ولا عین و کیف الکیف و کان ولا کیف، خدا کہاں ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کہاں ایک مکان ہے اور خدا مکان کا خالق ہے، نہ کہ مکان کو اختیار کرنے والا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ خدا کس حالت میں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، خدا حالات کا خالق ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا خدا کی کوئی حد ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی حد تصور کی جاتی ہے ضروری ہے کہ اس میں یہ بھی تصور کیا جائے کہ اس حد کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سورہ کی اتنی زیادہ فضیلت اس لیے ہے کیونکہ یہ سورہ وہ واحد سورہ ہے جس میں خدا کی صفات بیان ہوئی ہیں، خدا کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا اے میرے صحابہ، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو رات کو ایک سوم قرآن پڑھ کر سوتا ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں اتنی توان تو نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ قرآن پڑھ سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی شخص 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر سوئے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک سوم قرآن پڑھا ہے۔ خدا انسان سے بہت محبت کرتا ہے، خدا چاہتا ہے انسان خدا سے مانگے اور خدا چاہتا ہے کہ انسان کو خدا دے، اس لیے خدا نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز مجھ سے مانگو۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لا تحقر صغیرا من حوائجکم، اپنی چھوٹے سے چھوٹی حاجات مانگنے کے لیے بھی ان کو حقیر نہ سمجھو۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، جب تمہارے سالن میں نمک کم ہو جائے وہ نمک مجھ سے مانگا کرو۔ خدا کو دعا کرنے والا شخص اتنا پسند ہے۔ فَإِنَّ أَحَبُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَسْأَلُهُ، خدا سب سے زیادہ اس مومن سے محبت کرتا ہے جو خدا سے سب سے زیادہ سوال کرتا ہے۔ خدا سوال کرنے والے کو، دعا کرنے والے کو پسند کرتا ہے، خدا اس نماز کو پسند نہیں کرتا جس کے بعد دعا نہ کی جائے، لہٰذا دعا مانگنا کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے تقرب الی اللہ بمسئلہ، خدا کا تقرب دعا کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر خدا کے بہت زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں تو دعا کریں، جتنی زیادہ دعا کریں گے اتنے خدا کے قریب ہوں گے، اتنا خدا آپ کو زیادہ عطا کرے گا۔ اور یہ دعا جو بھی آپ کریں یہ وسیلے کے ذریعے کریں۔ خدا کے نزدیک بڑے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ سورہ اخلاص ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں آغا ناطقی، ان کی بیٹی کا سسرال میں جھگڑا ہو گیا، وہ بیٹی گھر واپس آ گئی، نوبت طلاق تک پہنچ گئی، یعنی قریب تھا کہ کچھ دنوں کے بعد طلاق ہو جاتی۔ آغا ناطقی پریشان تھے۔ کچھ دنوں میں ان پر ایک اور مصیبت آ گئی کہ ان کے بیٹے کو جہاں پر وہ نوکری کر رہا تھا انہوں نے نوکری سے نکال دیا، ویسے کوئی بات ہوئی انہوں نے نکال دیا۔ آغا ناطقی بہت پریشان تھے۔ آغا ناطقی کہتے ہیں ہر روز نماز صبح کے بعد میں 100 دفعہ سورہ توحید، سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ میری بیٹی کے سسرال والے ہمارے گھر آئے اور میری بیٹی کو راضی کر کے لے گئے، اور جن لوگوں نے میرے بیٹے کو نوکری سے نکالا تھا وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اشتباہ ہوا، ہم نے اشتباہ کیا، ہم نے معذرت چاہتے ہیں، میرے بیٹے کو واپس لے گئے اور اب میرے بیٹے کی تنخواہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ جب بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دیکھیے یہ مصیبت ٹلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو 7 دن تک لگاتار ہر روز نماز صبح کے بعد سورہ مبارکہ اخلاص پڑھیں، 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ سورہ اخلاص دعا کی قبولیت کی ضمانتوں میں سے ایک ضمانت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 7 دن ابھی مکمل نہیں ہوں گے کہ آپ جس بھی مشکل سے نجات کے لیے پڑے ہوں گے، آپ کی وہ مشکل دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مشکل حل کیسے ہوئی ہے۔ خدا آپ کی مدد کرے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کو ترک نہ کریں۔